السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد کے علاقے صفدر نگر بورا بنڈے میں تقریباً 2 سال پہلے 100 گز زمین مسجد رحمان کے نام سے خریدی گئی تھی اور عارضی طور پر ٹین شڈ ڈال کر جمعہ اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نمازیوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے صرف 5 وقتہ نمازوں میں ہی مسجد تنگ ہونے لگی ہے۔ بطور خاص جمعہ، رمضان اور عیدین کے موقع پر باہر ٹینٹ وغیرہ ڈال کر نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ گرما اور برسات میں نمازیوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے انتظامیہ نے مسجد سے متصل 50 گز زمین مسجد کے لیے خرید لی ہے، جس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے۔ 20 لاکھ روپے قرض حسنہ لے کر مالک مکان کو دیا گیا ہے۔ 10 لاکھ 10 اپریل 2025 کو ادا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مرحومین، رشتہ دار، عزیز و اقارب کے نام پہ میں اسکینر موجود ہے۔ آپ 1 گز زمین کی قیمت 60,000 کے ذریعے سے، ایک مسلح کی قیمت 40,000 کے ذریعے سے، ایک اسکوائر فٹ کی قیمت 7,000 کے ذریعے سے، یا کم از کم آخری درجے میں 1,000 روپے 500 روپے کے ذریعے سے اس مسجد کا تعاون کیجیے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا، فتنوں کا جو سیلاب پوری دنیا میں اور خاص طور پر آپ کے سامنے گرد و پیش میں، اس ملک میں، اطراف میں ہمارے وجود کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے ہے۔ فتنوں کے اس طوفان کا اول و آخر ٹارگٹ آپ اور آپ کی نسلوں کا ایمان ہے، بچوں اور بچیوں کا ایمان ہے۔ ایمان والے کے لیے مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کا موقع نہیں ہے، غفلت کی نیند سونے کا موقع نہیں ہے، اپنے مشن سے غافل ہو جانے کا موقع نہیں ہے، اپنے کام سے بے پرواہ ہو جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ہر لمحہ بیداری کا لمحہ ہونا چاہیے۔ فتنوں کے ماحول میں جب ایمان پر نقب لگانے والی طاقتیں پوری قوت کے ساتھ دلوں کا ایمان چھین لینے کی سازشوں اور کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری غفلتوں اور بدقسمتیوں کی وجہ سے بہت سی مرتبہ وہ کامیابی کے زینے طے کر لیتی ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے مکمل چوکنا رہنا اور اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنا، اپنے ایمان کو سنبھالنا، اپنے ایمان کو بچانا، قرآن سے اپنے ایمانی رشتے کو مستحکم رکھنا، اسے باطل فتنوں کے نرغوں اور یلغاروں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کرنا ہماری اول و آخر سب سے بڑی، سب سے بنیادی، سب سے کلیدی ذمہ داری ہے۔ اور یہی ذمہ داری کا شعور بیدار ہو جائے، اس کے لیے یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں اور آپ کو زحمت دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے ایمان و یقین کی، ایمان کے تحفظ کی، گھر کے مستورات اور گھر کے مردوں کے ایمان کے تحفظ کی، بچوں اور بچیوں کے ایمان کے تحفظ کی، قرآن سے رشتہ جوڑے بغیر اور قرآن کے دامن میں پناہ لیے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رحمتوں کے سائے میں آئے بغیر ہم میں کوئی شخص اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو محفوظ اور پاکیزہ بنائے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری ذمہ داری قرآن کے تعلق سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ ہر مسلمان پابند ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لے۔ اس کے بغیر ایمان اور کردار کا تحفظ بے انتہا مشکل ہے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جن کے قلب اطہر پہ قرآن اتارا جاتا تھا، ان کو خود قرآن میں حکم دیا گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی، جو قرآن وحی کی صورت آپ کے دل پہ اتارا جا رہا ہے، اس کلام کی تلاوت کیجئے۔
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ قرآن کے کلمات و الفاظ کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس کو چھوڑ کر کسی بھی انسان کو کہیں بھی پناہ کی کوئی جگہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول، یہ قرآن کے تعلق سے ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا کام اور قرآن سے تعلق کی تیسری بنیاد، قرآن کا سچا ادب و احترام۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی کتاب سے بڑھ کر محترم کوئی کتاب نہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو چھونے کے لیے اور جس کو پڑھنے کے لیے، جس کو ہاتھ لگانے کے لیے پاکی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جو بے وضو انسان ہو، جو ناپاک ہو، جسے غسل کی حاجت ہو، وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو ناپاک ہے، جسے غسل کی حاجت ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا احترام ہے، یہ قرآن کا مقام عظمت ہے۔ تو قرآن سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد ہے دل کی سچائیوں سے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا احترام۔ اور چوتھی بات، چوتھی بنیادی ذمہ داری، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش۔ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن کے الفاظ کی تلاوت قرآن کا مستقل حق اور ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کے معانی کو، قرآن کے پیغامات کو، قرآن کے اسباق کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے احکام کو، قرآن کی رہنمائیوں کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کی فکر کرنا، اپنے اوقات میں سے اس کو سمجھنے کے لیے علماء کی سرپرستی میں اپنی عقل کے تابع ہو کر نہیں، بے لگام ہو کر نہیں، علماء کی سرپرستی میں قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ امت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام غیور مسلمانوں، یہ مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ اس مدرسے میں 5 سالہ عالمہ کورس، 2 سالہ تربیتی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایک صاحب خیر نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی، اس زمین پر مدرسے کے لیے 6 کلاس سے 5 ٹوائلٹس وغیرہ کا تعمیری کام جاری ہے، جس کا کل بجٹ اندازتاً اور تقریباً 10 لاکھ روپے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور تعاون فرمائے، اگر نہ کر سکے تو کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیک کام میں اور ثواب میں ضرور حصہ لے۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔